وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو واقعی تمہارے بیٹے۔ مثلا کسی لڑکے کو لے لیا، گود لے لیا، پھر کہا کہ یہ میرا لے پالک ہے، جس کو عربی میں متمنا کہتے ہیں اور اردو میں منہ بولے بیٹا، اس کو پھر جائیداد میں بھی شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ بچے لے لیتے ہیں، پرورش اور تربیت کرتے ہیں، وہ پھر جوان ہو جاتے ہیں تو ان سے پردہ فرض ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، وہ تو اس کو امی کہتا ہے، ساتھ بیٹھا رہتا ہے، چھوٹا بچہ پلا بڑا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے بچے گود لینے سے آپ کسی اپنی محرمہ کا دودھ اس کو پلائیں، تاکہ واقعی اپنائیت و حرمت آ جائے، پھر اس سے پردہ لازم نہیں ہوگا۔ چنانچہ عہد رسول میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکے سالم کو اس طرح کا بیٹا رکھا تھا، وہ ان کے گھر میں پلا بڑا، اور پھر سورۃ احزاب نازل ہوئی، اللہ نے کہا یہ نہیں ہے، تو حضرت حذیفہ بہت زیادہ خفا ہوتے تھے، گھر آ کے دیکھتے تھے کہ وہ باورچی خانے میں سہلہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حذیفہ کی بیوی کا نام سہلہ تھا، تو حذیفہ واپس چلے گئے۔ سہلہ بھی جب بہت تنگ آئی تو خدمت اقدس میں چلی گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ خود تو حذیفہ نے اس کو بیٹا بنایا، وَهُوَ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، اب وہ بالغ بھی ہو گیا، یہ کہتا ہے اب یہ یہاں نہ آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ارضعیہ، دودھ پلا دو اس کو۔ چنانچہ اس نے اپنی چھاتی سے دودھ نکالا، پیالے میں یا گلاس میں، ایک قطرہ یا چند قطرے، اور وہ اس کو پلایا۔ آپ نے کہا بس اب بیٹا ہو گیا۔ یہ روایت بخاری مغازی میں بھی لایا ہے اور تفسیر میں بھی، اور پھر نکاح میں تفصیل سے لایا ہے، لیکن چاروں ائمہ نے اس پر عمل نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ شیرخوار کی بھی عمر کی ضرورت ہے 2.5 سال کے اندر، جمہور کیا 2 سال کے اندر، اور شیردہ دودھ پلانے والی بھی دودھیا ہو، ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ پر فتوے دیتی تھی۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات نے کہا کہ عائشہ اللہ سے ڈرے اور غلط فتوے نہ دیا کرے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ عہد رسول میں ہی یہ واقعہ حضرت حذیفہ اور سالم کے ساتھ کچھ تخصیص کی حیثیت رکھتا ہے، تبھی تو چاروں ائمہ نے اعراض کیا، اور بی بی صاحبات جو ہے ازواج مطہرات، وہ ام المومنین کو گلہ کرتی تھی کہ آپ کیوں اس طرح کر دی، اور کسی نے کسی سے علم کا پوچھا نا تو اس نے کہا کہ رشتہ ہوتا ہے رسے نو ڈیر گران اوقات سے زانگ لاسے نے بس آسان ہے۔ تو اگر علم کو صحیح مقام تک پہنچانا ہے تو بہت مشکل کام ہے، اور اگر ویسے جان چھوڑائی ہے تو ہر ایک مولوی ٹیلی ویژن تو علماء سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ابو زید دبوسی کبار علماء احناف میں سے سرتاج الفقہاء کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو مسئلہ صحابہ میں حل نہ ہوا وہ قیامت تک دو ٹوک حل نہیں ہوگا۔
اس میں زیادہ محنت نہ کریں آپ. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ باتیں ہیں تمہاری منہوں کی. واللہ یقول الحق، اللہ بیان فرماتے ہیں سچ. وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی. ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے اصل باپ سے. وہ اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے خدا کے ہاں. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر نہیں جانتے ان کے باپ. فإخوانکم فی الدین، پس یہ بھائی ہے تمہارے دین میں. وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، نہیں ہے تم پر وبال وہ جو غلطی کر گئے. ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن بڑا گناہ ہے وہ جو دل سے تم کہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم والا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بچے کو وہ گود دے کے بڑا کر دیتے ہیں، پھر نکاح کے وقت پوچھتے ہیں کہ جی میں اپنی ولدیت لکھوں. تو کیسا لکھے گا؟ آپ تو والد ہے ہی نہیں. تو رسوم کا مقابلہ کرنا عالم ربانی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور بہت مشکل ہے، کیونکہ رسوم سے عوامی وابستگی پیدا ہوتی ہے، اور عوامی وابستگی لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثلاً ہماری جو پختون قوم ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ غیرت کے پیکر ہے. پشتو کا مطلب ہے غیرت. وہی ماں سر پختو نہ کہا کوئی غیرت نہیں کیا، کوئی دا خوڑ پختو نہ دا خوڑ سے غیرت نہ رہے. لیکن رسوم پرس بہت سخت ہے. چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، تایا کی لڑکی، بابی، ان سب سے پردہ نہیں ہے. حالانکہ شریعت میں ہر وہ دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ فرض. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پختون قوم کا قصور نہیں ہے، پختون علماء کا بہت بڑا قصور ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ کھلم کھلا بیان نہیں کیا ہے. بس اگر تم مطلب ایک غلطی سے آپ نے کہا کہ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا لیے پالک ہے، تو فرمایا یہ معاف ہے، لیکن دل سے نہ کہو.